الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 38 فقہ بہار شریعت حصہ چہارم۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج قضا نمازوں کے بیان سے شروع کریں گے اور جتنا اللہ کی توفیق سے ہو سکا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ جو میں ضروری پوائنٹ بیان کر رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں، سمجھتے جائیں، اور جو چیزیں میں ریکارڈ نہیں کروا رہا ان کو آپ خود سے پڑھ لیں، کسی سے سن لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر پڑھ سن نہ سکیں تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس ٹاپک کے حوالے سے جو ضروری چیزیں، اہم چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ساڑیوں میں کور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ سمجھ لیں، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے گناہ تاخیر معاف ہو جائے گا، یعنی کہ جو تاخیر ہوئی ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا توبہ سے یا حج مقبول سے، مگر جو قضا نماز کی ادائیگی ہے وہ آپ کے ذمہ رہے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بعد میں بھی پڑھنی ہی ہیں، تو کیوں نہ آج ہی پڑھ لی جائے آج کی نماز۔ کامن سینس ہے نا۔ دنیاوی معاملات میں ہم کیا کہتے ہیں، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو کہ کل دوسرا کام ہوگا، تو آج کی نماز آج ہی پڑھنی ہے۔ توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لیں، اس کو تو ادا نہ کریں، توبہ کیے جائے۔ یہ توبہ نہیں کہ وہ نماز جو اس کے ذمہ تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی۔ حدیث میں فرمایا گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کے مثل ہے جو اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ دشمن کا خوف نماز قضا کر دینے کے لیے عذر ہے۔ مثلا مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قضا کر سکتا ہے، بشرطے کہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، اور اگر سوار ہے اور سواری پر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ چلنے ہی کی حالت میں یا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو عذر نہ ہوا۔ یوں ہی اگر قبلہ کو منہ کرتا ہے تو دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو جس رخ بن پڑے پڑھ لے ہو جائے گی، ورنہ نماز قضا کرنے کا گناہ ہوا۔ تو یہ ایک مجبوری کی حالتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ جنائی نماز پڑھے گی، مڈ وائف جیسے ہوتی ہے، دائی بھی کہتے ہیں اس کو، تو بچہ کی مر جانے کا اندیشہ ہے، نماز قضا کرنے کے لیے یہ عذر ہے۔ بچہ کا سر باہر آ گیا اور نفاس سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا تو اس حالت میں بھی اس کی ماں پر نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھے گی گناہ گار ہوگی۔ کسی برتن میں بچہ کا سر آ کر جس سے اس کو صدمہ نہ پہنچے نماز پڑھے، مگر اس ترکیب سے پڑھنے میں بھی بچہ کے مار جانے کا اندیشہ تو تاخیر معاف ہے، بعد نفاذ اس نماز کی قضا پڑھے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بالکل ایک جیسے نا کہ فرضی صورت بیان کی ہے کہ بچہ کا سر صرف باہر آیا ہے، باقی اس کا جسم باہر نہیں آیا۔ عمومی طور پہ اتنا وقفہ ہوتا نہیں ہے، بچے کا سر باہر آیا باقی جسم فوراً باہر نکل آتا ہے اکثر و بیشتر صورتوں میں۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، سمجھے بات کو۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے آخر میں لکھ دیا کہ بچے کے مرنے کا اندیشہ ہے تو معاف ہے، تاخیر معاف ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلا مسئلہ کیا بیان ہوا تھا کہ نماز قضا کرنا یہ گناہ ہے، ساتھ ہی کیا بیان کر دیا کہ بعض عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے قضا اگر کر دی جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے عالمانہ اپروچ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بارہا کہا بھی ہے کہ آپ ہر مسئلے کو نا پرکھا کریں،
صرف ایک واعظ کے طور پہ ڈرانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام خود بھی مسئلہ سمجھنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا بھی ہے۔ آگے مسئلہ لکھا ہے، جس چیز کا بندوں پر حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت کے بعد عمل میں لانا یہ قضا ہے۔ اور اگر اس حکم کے بجا لینے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو دوبارہ وہ خرابی دفع کرنے کے لیے وہ عمل کرنا کیا ہے؟ اعادہ ہے۔ وقت میں اگر تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین کہ ان میں سلام سے پہلے بھی اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کسی وجہ سے اتنی تاخیر ہوگی کہ آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، فرض شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر دی، اب اسی کے دوران ہی اگلی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اب کی نماز ٹوٹی نہیں ہے بلکہ ادا ہوئی ہے، قضا بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ نماز اپنے وقت میں شروع ہو چکی تھی۔ آگے مسئلہ نمبر جو 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ سو گیا یا بھول گیا اور اس وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے تو گناہ گار نہیں ہے، مگر سونے والا یہ سوچ لے کہ اگر بہت لیٹ نائٹ جاگتا رہا اور سویا، اس وجہ سے نماز اس کی قضا ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کا اپنا قصور ہے۔ اور اگر نارملی وہ جس طرح سوتا ہے، جیسے مطلب اس نے 6-7 گھنٹے کی نیند کرنی ہوتی ہے، اس طرح سویا، الارم بھی لگایا تھا، کسی کو کہا بھی تھا جگانے کے لیے، مگر بس نہیں آنکھ کھلی، تو اس صورت میں پھر گناہ گار نہیں ہے، مگر یہ ہر بندہ اپنے دل پہ غور کر لے کہ وہ اس معاملے میں کتنا سیریس ہے۔ جان بوجھ کے قضا گناہ، اگر بھولے سے ہو جائے یا کسی مجبوری میں کبھی ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، مگر باہر کیف اس نماز کو ادا کرنا ہی ہے۔ فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب، اور سنت کی قضا سنت، یعنی وہ سنتیں جن کی قضا ہے، مثلا فجر کی سنتیں جبکہ فرض بھی فوت ہو گیا ہو، اور ظہر کی پہلی سنتیں جبکہ ظہر کا وقت باقی ہو۔ یہ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر آج کی فجر قضا ہوئی ہے، سورج طلوع ہو گیا، قضا تبھی ہوئی ہے، اور آج ہی اس کو دحوہ کبریٰ سے پہلے پڑھتے ہیں تو سنتیں بھی پڑھیں گے، 2 فرض بھی پڑھیں گے۔ اور اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب جو فجر چاہے آج کی ہے تو سنتوں کا ٹائم ختم ہو گیا، نہیں پڑھیں گے، صرف 2 فرض پڑھیں گے۔ اچھا، ظہر کی 4 سنتیں قبلیہ جو ہیں یا جمعہ سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو اس کو بقیہ جو نماز ہے، یعنی کہ فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں 2 نفل ہیں، ان کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں ظہر میں، اس کے بعد یہ 4 سنتیں پڑھیں گے، پھر 2 نفل، اور جمعہ میں 4 سنتیں اور 2 سنتیں ہیں، ان کے بعد 4 سنتیں قبلیہ پڑھیں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ تو یوں مطلب ایک ترکیب ہے۔ باقی مسئلہ نمبر 12، 13، 14 یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ 15واں ہے، ایسا مریض کی اشارہ سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی، تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔ یہ دیکھیں سب سے انوکھا مسئلہ ہوگا، امید ہے، مجھے مطلب گمان ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ ہم نے کیا سنا ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، مگر یہ صورت عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی کہ بندہ جاگ بھی رہا ہے، پتہ بھی ہے نماز کا ٹائم ہے، عذر بھی کوئی نہیں ہے یعنی کہ بظاہر، مگر اس کو ایسا مرض ہے کہ اپنا جو ہیڈ جو ہے وہ بالکل اٹھا نہیں سکتا، جیسے بعض لوگوں کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شدید چوٹیں لگ جاتی ہیں، وہ بالکل سیدھے لیٹے ہوتے ہیں، سر کو ذرہ بھی نہیں ہلا سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو سر کے اشارے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکے، پھر واپس ایسے دیکھ لے اس سے زیادہ جھکے، ایسا وہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ بیدار ہے، بے ہوش بھی نہیں ہے، اور 6 نمازیں اس حالت میں اس کی گزر گئیں، تو
وہ بندہ جو ہے اس پہ ان کی قضا بھی نہیں ہے، بالکل معاف ہے۔ دیکھیے شریعت نے کتنی سہولت دی ہے، غور کرتے جائیں آپ۔ اچھا، جو نماز جیسی قضا ہوئی ہے ویسی پڑھنی ہے۔ گھر میں ہے تو پوری پڑھتی ہے نا 4 فرض، تو اس کو قضا کو 4 ہی پڑھنا ہے، چاہے گھر میں پڑھیں یا سفر میں پڑھیں۔ اسی طرح جو نماز سفر میں جو قصر نماز ہوتی ہے، قضا ہوئی ہے، 2 فرض پڑھتے ہیں ظہر اثر عشاء کی، تو وہ 2 ہی پڑھنے ہیں، چاہے وہ سفر میں قضا کی اس کی ادائیگی کریں یا گھر میں آ کر کریں۔ مسئلہ 17، 18، 19، 20 یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لینا ہے، 21 بھی دیکھ لیں، 22 مسئلہ سے پڑھنے لگا ہوں۔ وقت کی تنگی سے ترتیب ساکت ہونا اس وقت ہے کہ شروع کرتے وقت تنگ ہو۔ اگر شروع کرتے وقت گنجائش تھی اور یہ یاد تھا کہ اس وقت سے پیشتر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور نماز میں طول دیا کہ اب وقت تنگ ہو گیا تو یہ نماز نہ ہوگی۔ ہاں، اگر توڑ کر پھر سے پڑھے تو ہو جائے گی، اور اگر قضا نماز یاد نہ تھی اور وقتی نماز میں طول دیا کہ وقت تنگ ہو گیا اب یاد آئی تو ہو گئی، قطع نہ کرے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، جس کی زندگی میں 6 نمازیں نہیں قضا ہوئیں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، وقتی نماز سے پہلے جو قضا ہوئی ہے نا وہ پہلے پڑھے۔ جیسے ابھی مغرب کا ٹائم ہے اور عصر اس کی قضا ہوئی ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے، پہلے عصر پھر مغرب۔ یہ مسئلہ ہے صاحب ترتیب کے لیے۔ اور اگر کوئی معاذ اللہ ایسا ہے 6 تو کیا 6 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہوئیں، 600 نمازیں نہیں پڑھی ہوئیں، یاد ہی نہیں بھی کتنی نہیں پڑھی ہوئیں، بے شمار، تو ایسا بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے۔ وہ اگر وقتی نماز پہلے پڑھے اور قضا بعد میں پڑھے چل جائے گا۔ تو مسئلہ نمبر 23 BC سے ملتا جلتا ہے، 24، 25 بھی اسی ترتیب کے حوالے سے بیان جاری ہے۔ 26 میں بھی یہی ہے مسئلے۔ 27واں ہے، اپنے کو باوضو گمان کر کے ظہر پڑھی، پھر وضو کر کے عصر پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ ظہر میں وضو نہ تھا تو عصر کی ہو گئی، صرف ظہر کا اعادہ کرے۔ مسئلہ نمبر 28 ملتا جلتا، اور 29 میں وہی بات جو 6 نمازوں کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے نا، 30 میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ 31 آپ دیکھ لیجئے گا، 32 بھی دیکھ لیجئے گا، 33 بھی وہی مسئلے ہیں چل رہے۔ 34 میں ہے، عورت کی ایک نماز قضا ہوئی اس کے بعد حیض آ گیا تو حیض سے پاک ہو کر پہلے قضا پڑھ لے پھر وقتی پڑھے۔ اگر قضا یاد ہوتے ہوئے وقتی پڑھے گی نہ ہوگی جبکہ وقت میں گنجائش ہو۔ یہ وہی مسئلہ ترتیب والا ہے کہ اگر اس کے ذمے 6 سے کم نمازیں ہیں قضا تو پھر قضا پہلے پڑھنی ہے پھر ادا پڑھنی ہے، اور اگر پتہ ہی نہیں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں زندگی میں تو پھر یہ ترتیب اس پہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ہیڈنگ بڑی پیاری دی ہوئی ہے، قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بری ذمہ ہو جائے، البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کی نہ چھوڑے۔ باقی جو نوافل ہیں یا سنت غیر مؤکدہ عصر اور عشاء کی ہیں ان کو بالکل چھوڑ سکتا ہے اور ان کی جگہ پہ قضا نمازیں پڑھے تاکہ اس کی نمازیں پوری ہو جائے۔ قضا نمازیں ادا کرنے کے حوالے سے ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی مطلب آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں کہ مثال آج کوئی نیت کرتا بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ میں اپنی ساری نمازیں پڑھا کروں گا، یا اللہ عز و جل جو مجھ سے نمازیں چھوٹ گئیں مجھے معاف فرما دے، اور حساب لگایا اس نے بھی 5 سال کی کم و بیش نمازیں اس نے نہیں پڑھی، تو وہ کیا کرے، آج سے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کی پڑھ لیا کرے، چاہے فرضوں سے پہلے چاہے فرضوں کے بعد۔ تو قضا میں صرف فرضوں کی اور وتر کی قضا ہے نا،
تو اگلے 5 سال اس طرح کرتا رہے، یعنی کہ جو نارمل 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ پڑھے، ساتھ میں 5 قضا کی ڈیلی کی ڈیلی، اور ان میں نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلی ہر نماز میں سب سے پہلی جو میری فجر قضا ہوئی، سب سے پہلی جو میری ظہر قضا ہوئی، اگلے دن بھی اسی طرح کہنا ہے جو سب سے پہلی، کیونکہ سب سے پہلی کہا نا، جو پہلی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی پڑھنے کے ساتھ ہی، اب اس کے بعد والی وہی پہلی ہے، توجہ رکھیے گا، دونوں میں سے ایک اختیار کرنی ہے، یا تو کہہ دیں ہر بار جب بھی نیت کریں قضا عمری میں سب سے پہلی جو قضا ہوئی، یا آپ یوں کہہ دیں سب سے آخری جو قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں، تو جو بھی آخری ہوگی وہ ادا ہو جائے گی، پھر اس سے پہلے والی وہ آخری ہوگی، تو دونوں میں سے ایک چوز کر لیں، آسانی اس میں ہے سب سے پہلی جو قضا ہوئی ہے، زندگی میں جو بھی سب سے پہلی ظہر قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں، تو یوں کر کے چلتے جائیں پھر۔ قضائے عمری کے شب قدر یا آخر جمعہ رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں، یہ باطل محض ہے۔ اصل میں یہ جو 4 نوافل ہیں نا، اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو قضا ہونے کا گناہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائے گا، مگر نمازیں تو وہ پڑھنی ہی پڑیں گی۔ آگے مسئلہ ایک اور نماز ہے سجدہ سہو، سجدہ سہو کا طریقہ، بلکہ نماز کا سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں، اس کے بارے میں ہے، حدیث پاک بھی پڑھ دیتے ہیں آج۔ حدیث میں ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ اس حدیث کو ترمذی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسئلہ ہے واجبات نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے، اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے کافی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سلام پھیرنا کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ قصداً واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان دفع نہ ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے۔ یوں ہی اگر سہون واجب ترک ہوا اور سجدہ سہو نہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے۔ اچھا، کوئی ایسا واجب ترک ہوا ہے جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں، مثلاً خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں۔ اچھا، یہ چیز جو آپ کو نا سجدہ سہو کی بحث، یہ آپ کو تبھی سمجھ میں آنی ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو نماز کی شرائط کون سی ہیں، نماز کے فرائض کون کون سے ہیں، پھر نماز کے واجبات کون کون سے ہیں۔ اس کے لیے میں آج آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ دعوت اسلامی کی جو کتاب ہے نا نماز کی احکام اسلام بھائیوں کے لیے، اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز، یہ جو کتاب ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں بھی اس کی لنکس آپ کو مل جائیں گے، یہ مختلف زبانوں میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اویلیبل ہیں اللہ کے فضل سے، وہ بڑی اتھینٹک کتابیں ہیں، وہ بڑی مختصر ہیں، ان کتابوں کو تو آپ حفظ کر لیں، اتنا پڑھیں، اتنا سمجھیں کہ حفظ کر لیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک صفحہ ایسا ہو جائے آپ کا، بہت کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں واجبات کم و بیش 30 لکھے ہیں نا، ان کو اگر یاد کر لیں گے نا کون کون سی واجبات ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھولے سے رہ جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو واجب کا ہی نہیں پتہ تو یہ آپ کو بالکل لیکچر سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ کو نماز کے واجبات کا علم ہو، ساتھ ہی ساتھ سنتیں تقریباً 92 لکھی ہوئی ہیں، ان کا بھی شعور ہو، مستحبات تقریباً 26 لکھے ان کا بھی پتہ ہو،
وجہ کیا ہے کہ جب آپ کو یہ فرق پتہ ہوگا کہ کون سا عمل سنت ہے، کون سا واجب ہے، کون سا فرض ہے، کون سا شرط ہے، تبھی جا کے آپ صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکو گے۔ کہ اگر فرض کوئی بھولے سے رہ جائے تو نماز میں اس کی اگر تلافی کر سکتے ہیں تو کریں، اور تاخیر کی وہی بات کہ تاخیر ہوئی ہے تو سجدہ سہو بھی کریں۔ مثلا 2 سجدے ہوتے ہیں نماز میں ہر رکعت میں نا، 2 سجدے ہوتے ہیں ہر رکعت میں، تو ایک بھول گئے آپ، جب یاد آیا، مثلا کھڑے ہو گئے تھے دوسری رکعت کے لیے، یاد آیا وہ ایک سجدہ میں نے نہیں کیا، تو فوراً سجدہ کر لیں، سجدہ کر لیا، آخر میں پھر سجدہ سہو بھی کر لیں۔ سجدہ تو فوراً اس لیے کرنا ہے کہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو کیوں کیا؟ کہ وہ جو فرض میں تاخیر ہوئی تھی اس کا جو تلافی کیا ہے۔ تو یہ چیز تبھی آپ کو آئے گی۔ یہ جتنے مسائل ہیں نا اس میں، مطلب ابھی آگے آئیں گے، یہ تقریباً میں سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی نہیں پڑھ رہا ان کو میں، کہ ان کے پڑھنے کا جو ہے نا مقصد اور مقصود، یہ تبھی مطلب ہونا ہے، اس کی سمجھ آپ کو آنی ہے جب آپ کو یہ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں، اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں کہ کیا چیز مطلب میرے لیے فرض ہے، کیا چیز شرط ہے، کیا چیز واجب ہے، اور کیا چیز سنت ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک آپ کو بالکل مشکل نہیں لگے گا۔ آگے ہے نماز مریض کا بیان۔ 2 حدیثیں ہیں، وہ خود آپ دیکھ لیجئے گا۔ مسئلہ ہے، جو شخص بوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں، کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا، یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا چکر آتا ہے، یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا، یعنی کہ پیشاب کا قطرہ آئے گا، یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کے متعلق بہت سے مسائل فرائض نماز میں مذکور ہوئے۔ اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا، مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھا دے گا، تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے، کہ کم از کم سجدہ تو زمین پہ ہو نا۔ اور اگر بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تو لیٹ کر نماز نہ ہوگی۔ اب دیکھیں عام حالت کیا ہے، بندہ پراپر قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے۔ اب نہیں قیام ہو رہا تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کے زمین پر رکوع کرے اور سجدہ کرے پراپر۔ اب اس پہ بھی قادر نہیں ہے، مثال ہے کوئی ایسا عذر ہے کہ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا، جو سجدہ نہیں کر سکتا نا، قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھے چاہے کرسی پہ، بیڈ پہ، چارپائی پہ، جہاں بھی جیسے بھی بیٹھنا ممکن ہے تو بیٹھے۔ اب مثال ہے چارپائی پہ ہے مریض، بیڈ پہ ہے ہاسپٹل وغیرہ میں، تو بیڈ عام طور پہ جو یہاں یو کے میں ہاسپٹلز ہیں تو ان کی جو بیڈ ہوتی ہے نا، وہ کنٹرول ہو جاتی ہے کہ تھوڑی اس کو دبائیں تو سر کی طرف سے آگے کو آ جاتی ہے، بغیر مشقت کے مریض خود بھی وہ کر سکتا ہے، تو گویا کہ تقریباً وہ بیٹھنے والی پوزیشن بن جاتی ہے۔ تو اس پوزیشن میں آ گیا بندہ، اب اس نے کیا کرنا ہے، لیٹے لیٹے ہی پاؤں قبلہ کی طرف اس لیے کیے کہ چہرہ قبلے کو ہو جائے، تو بیڈ کی پوزیشن چینج کرا لینا قبلے کی طرف تو ترکیب بن جاتی ہے۔ تو سر کو تھوڑا سا اٹھایا 3-4 انچ آگے کو، یہ ہے رکوع کا اشارہ، سر سے کرنا ہے، آنکھوں کے اشارے سے نہیں کرنا۔ پھر واپس لے گئے، پھر سجدے کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ جھکے ہیں، جیسے 7-8 انچ جھکا دیا سر کو، تو یوں سجدے کا اشارہ رکوع کی نسبت پست ہو گیا، بس نماز آپ کی بہترین ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں اشارے سے نماز، سر کے اشارے سے نماز۔ اور جو مریض ایسا ہے کہ سر کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا،
سر ہلا ہی نہیں سکتا، اٹھا ہی نہیں سکتا، ایسا زخم لگا ہے، اور 6 نمازیں اسی حالت میں جب سے زیادہ گزر جائیں اسی حالت میں پڑا ہے، تو وہ اس کی قضا بھی معاف ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی قضا کے بیان میں پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے۔ تو اس چیپٹر کو بھی ہم سمپلیفائی کریں گے، بہت آسان انداز سے اس کو رکھیں گے تاکہ آپ اس کو بھی خوب ذہن نشین کر لیں۔ ایک مسئلہ آگے اور آیا ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 20 ہے، چلتی ہوئی کشتی، کشتی کا مطلب بوٹ ہے یا شپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا جہاز میں، جہاز جس دور میں یہ بہار شریعت لکھی گئی ہے، ہوائی جہاز اتنے کامن نہیں تھے، بحری جہاز زیادہ ہوتے تھے، تو جہاز چاہے بحری ہو یا وہ ہوائی ہو، دونوں صورتوں میں بلا عذر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں، بشرطے کہ اتر کر خشکی میں پڑھ سکے اور زمین پر بیٹھ گئی ہو تو اترنے کی حاجت نہیں، اور کنارے پر بندی ہو اور اتر سکتا ہے تو اتر کر خشکی میں پڑھے، ورنہ کشتی ہی میں کھڑے ہو کر اور بیچ دریا میں لنگر ڈالے ہوئے ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہوا کے تیز جھونکے لگتے ہوں کہ کھڑے ہونے میں چکر کا غالب گمان ہو، اور اگر ہوا سے زیادہ حرکت نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور کشتی پر نماز پڑھنے میں قبلہ رو ہونا لازم ہے، اور جب کشتی گھوم جائے تو نمازی بھی گھوم کر قبلہ کو منہ کر لے، اور اگر اتنی تیز گردش ہو کہ قبلہ کو منہ کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتوی رکھے، ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو پڑھ لے۔ اس میں ہوائی جہاز کا عرض کر دوں، ہوائی جہاز میں عمومی طور پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی بالکل سہولت ہوتی ہے، اور قبلہ کی ڈائریکشن ان کو بالکل پتہ ہوتی ہے، ان کا کام ہی ڈائریکشن سے چلتا ہے، کوئی روڈ پہ تو جا نہیں رہے ہوتے، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، تو آپ وضو کر کے باقاعدہ طریقے سے اپنی نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ تعاون کریں نا، آپ عملے کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں ریکویسٹ کے انداز سے، تو وہ آپ کو بالکل اجازت بھی دیں گے، تعاون بھی کر دیں گے نماز پڑھنے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ تلاوت کا بیان ہے، اس میں حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے، ہائے بربادی میری۔ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ مسئلہ سجدہ کی 14 آیتیں ہیں، وہ یہ ہیں، یہاں پر بہار شریعت میں یہ لکھی ہوئی ہیں، 14 کی 14 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، 14 کی 14 آیتیں۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، سننے والے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بالقصد سنی ہو، بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے، آواز پیدا ہی نہیں ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ قاری نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی تو اگرچہ اسی مجلس میں ہو، اس پر سجدہ واجب نہ ہوا۔ البتہ نماز میں امام نے آیت پڑھی تو مقتدیوں پر واجب ہو گیا، اگرچہ نہ سنی ہو، بلکہ اگرچہ آیت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ تھا، بعد پڑھنے کے سجدہ سے پیشتر شامل ہوا، اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی کافی ہے، اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے، یوں ہی اگر شامل ہی نہ ہوا جب بھی سجدہ کرے۔ اچھا، جو شخص نماز میں نہیں، مسئلہ نمبر 9 ہے، اور آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سنی تو بعد نماز سجدہ کرے، نماز میں نہ کرے،
اور نماز ہی میں کر لیا تو کافی نہ ہوگا، بعد نماز پھر کرنا ہوگا مگر نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں اگر تلاوت کرنے والے کے ساتھ سجدہ کیا اور اتباع کا قصد بھی کیا تو نماز جاتی رہی۔ یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ رہا ہو، عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا اس کی زیادہ آپ ٹینشن نہ لیں۔ ایک اور مسئلہ مطلب ہے اس کا جو طریقہ وہ عرض کر دیتا ہوں، وہ جو مین چیز ہے، آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، پڑھنے سے ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے، یا سننے سے ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 22 ہے، سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ یہ ہے مستحب طریقہ۔ اگر کوئی بیٹھا ہے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں تو اسی حالت میں اللہ اکبر کہہ کے سجدہ تلاوت کی نیت سے وہ سجدے میں چلا جائے، یہ بھی کافی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، 3 تسبیحات تو پڑھنی ہے سجدے میں، تو یوں مطلب یہ بھی کر سکتا ہے، مگر بہتر وہی ہے کہ کھڑا ہو۔ اگر تنہا سجدہ کرے تو سنت یہ ہے کہ تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں، تو مستحب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ دوسرے بھی سنیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد ہے اور نہ اس میں سلام ہے۔ تو اس سے متعلقہ کئی مسائل جہاں پر لکھے ہوئے جو میں مطلب چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ کو اتنے زیادہ مسائل سمجھنے کی حاجت تو نہیں ہے، مگر سمجھ لیں، پڑھ لیں، غور کر لیں، اچھی بات ہے۔ کسی کو سمجھانا پڑے کہ مسئلہ کوئی ایسا پیش آ جائے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ابھی سے اس کو سیکھ لیا ہے۔ یہاں مجلس کے حوالے سے عرض کر دوں، ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی، جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ تو ایسا بھی عام طور پہ مطلب ہوتا ہے کہ جو حافظ ہوتے ہیں، جو ٹیچر ہوتے ہیں حفظ کرانے والی کلاس کے، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ بعض ٹیچرز تو کہہ دیتے ہیں بھی جب آیت سجدہ ہے تو تم آہستہ پڑھ لینا۔ ایک رکعت میں بار بار وہی آیت پڑھی تو ایک ہی سجدہ کافی ہے، خواہ چند بار پڑھ کر سجدہ کیا یا ایک بار پڑھ کر سجدہ کیا پھر دوبارہ سے بار آیت پڑھی۔ یوں ہی اگر ایک نماز کی سب رکعتوں میں یا 2-3 میں وہی آیت پڑھی تو سب کے لیے ایک سجدہ کافی ہے۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اہم فائدے کے طور پہ ایک چیز لکھی ہے یہاں پر، جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدہ کی سب آیتیں پڑھ کر سجدے کرے، 14 آیتیں پڑھنی ہیں، 14 سجدے کرنے ہیں، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے، ایک آیت پڑھی ایک سجدہ، یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی خاص دعا مانگنی ہو تو 14 سجدوں کی جو سجدہ تلاوت کی آیتیں ہیں ان کو پڑھے اور سجدے کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دعا جو مانگیں گے قبول ہوگی۔ تو یہاں تک آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔